بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 155 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 ہے۔ مسئلہ بیان کیا جا رہا، مسئلہ توحید پہلی آیت کے اندر ذکر ہے اور اسی کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے۔ اس کے نہ ماننے کے اوپر زجر ہے اور ماننے کے لیے بشارت ہے، اور ساتھ ساتھ میں تخفیفات کا ذکر بھی ہے۔ تو وکل انسان سے ابھی تخفیفی اخروی کا ذکر ہے کہ اس مسئلے کو جو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا دے گا، اور یہ ہم نے اس کے نام اعمال کو لکھا ہوا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ بھی لکھا ہے، جو توحید ہے وہ بھی لکھی ہے، نیک اعمال کو بھی لکھا ہے، بد اعمال کو بھی لکھا ہے، اچھے اور برے اور ہر چیز انسان کی قسمت کو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وکل انسان، اور ہر انسان جو ہے نا، الزمناہ مانا ہم نے چمٹا دیا اس کے ساتھ، طائرہ مانا اس کا حصہ، طائرہ اس کا نامہ اعمال مراد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے طائرہ کا ترجمہ کیا ہے حظہ، مانا قسمت، اس کا حظہ مانا اس کا نامہ اعمال اور اس کی قسمت، فی عنقی ہی اس کے گردن کے اندر، یعنی ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے اندر گویا کہ لٹک رہا ہے، اور اس کو فرشتے لکھتے ہیں اور اس کے اندر زبر زیر ہر چیز موجود ہے۔ وَنُخْرِجُ، اور نکالیں گے لہو اس انسان کے لیے ہم اس نامہ اعمال کو یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً یعنی مکتوباً، ایک کتاب کی شکل میں یہ لکھا ہوگا، گویا کہ ایک رجسٹر ہوگی، یلقاہ ملاقات کرے گا یہ انسان اس اپنے نامہ اعمال سے، منشوراً مانا بالکل کھلا ہوا، یہ اس کے سامنے کھلے ہوں گے اور یہ اندر پڑھے گا، اور یقال کہا جائے گا لہو اس انسان سے قیامت کے دن، اقرأ کے پڑھ، یقال یہاں پر مقدر ہے، اقرأ پڑھ کتابک اپنے نامہ اعمال کو، اور اس کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، کافی ہے آج تیرا نفس تجھ کے اوپر حسیباً مانا حساب کرنے والا، یعنی ہماری ضرورت نہیں، خود تو اپنا محاسبہ خود کر، ان کے اندر دیکھ اس نامہ اعمال کے اندر، اس نامہ اعمال میں تو نے کیا اچھائی کتنی کی اور برائی کتنی کی، اور تیرے گناہ کیا ہے، تیرے توحید کیا، تیری شرک کیا، تیرے دیگر اعمال کیا، نبی کی اتباع کیسی ہے۔ آج تیرا ہی نفس تجھ پر حساب کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ بنفسک الیوم، یہ ترکیب میں کفا کا فاعل بنتا ہے اور تاکید کے لیے بعد داخل ہے، مانا تیرا ہی نفس تیرے لیے حساب کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ من اہتدیٰ سے بیان ہے سنت اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اندر طلب ہو تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کے اندر طلب نہ ہو تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ من اہتدیٰ، جس نے ہدایت حاصل کی، مانا کوشش کر کے ہدایت اپنے لیے دنیا میں محنت کی، اللہ کے دین پر قائم دائم رہا، تو فإنما یہتدی، بے شک اس نے ہدایت حاصل کی ہے، لیکن لنفسی، فائدہ اس کے نفس کے لیے ہے، اس کو اپنا فائدہ ہے۔ ومن ضل، جو گمراہ ہوتا ہے تو فإنما یضل علیہ، تو وہ گمراہ ہوگا، علیہ اس گمراہی کا وبال اور نقصان اس کے اوپر پڑے گا، کسی دوسرے کو نقصان نہ ہوگا۔ ولا تزر، اس لیے کہ ہر گناہ اٹھانے والا اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالا جائے گا۔ ولا تزر، نہ اٹھائے گا، وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسروں کا بوجھ۔ ہر آدمی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا گناہ جو ہے نا فلاں ہمارے پیر کے گردن پڑے گا، یا ہمارے استاذ کے گردن، یا مولویوں کے گردن، نہیں، ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے گلے پڑے گا۔ وما کننا معذبین، اور ہم سزا ایسا بھی نہیں دیتے کہ انبیاء نہ بھیجیں، داعی نہ بھیجیں، کسی کو سمجھائیں نہ، بغیر سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سزا نہیں دیتا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہے، اس کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، پھر انبیاء نہیں تو اس کے بعد ورثاء، اس کے علماء بھیجے ہیں، اور داعیان امت کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان تک یہ دعوت پہنچاتا ہے۔ جس تک یہ دعوت پہنچ گئی ہے، اب وہ اگر اس کو نہیں مانتا اور اس کی طرف طلب نہیں کرتا تو اللہ اس کو سزا دے گا، کیونکہ بغیر دعوت کے اور بغیر بتانے کے سزا دینا یہ تو ظلم ہوگا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وما کننا معذبین، اور ہم سزا نہیں دیتے کسی کو نہ دنیا کے اندر، حتیٰ نبعث، یہاں تک کہ ہم بھیج دیتے رسولاً، کسی رسول کو، اور وہ آ کر بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، سبب عذاب کیا ہے کہ اللہ عذاب کیوں دیتا ہے، اور عذاب اس کی سبب یہ ہے کہ وہ تکذیب ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں سبب عذاب۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، انہلکا، کہ ہلاک کریں، قریتاً، کسی گاؤں والوں کو، تو امرنا مترفیہ، ہم حکم کرتے ہیں مترفیہ، ان کے مالداروں کو۔ مترف سے مراد جو مالدار لوگ ہیں، مترف مست کیے ہوئے، مال کے اندر عیش و عشرت میں ان کو بڑھایا گیا ہے، اطراف زیادتی کو کہتے ہیں، وہ مست ہے۔
امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہ مالداروں کو کہ اور حکم دیتے ہیں بزبان علماء یا انبیاء کہ وہ توحید کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، بلکہ وہ بجائے اس مسئلے کو ماننے کے ففسقوا فیہا تو وہ اس میں نافرمانیاں کرتے، اس گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر مزید ان کے اندر شرک اور کفر اور ظلم بڑھ جاتے ہیں، تو فحق علیہ القول تو ثابت ہو جاتا ہے اس گاؤں کے اوپر میرا عذاب، القول مانا عذاب کا فیصلہ، فدمرناہا تدمیرا تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس گاؤں کو، تدمیراً مانا بالکل کامل درجے میں ہلاک کر دینا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً ہم کسی گاؤں کو ہلاک کرتے ہیں کس وجہ سے؟ لِتَكْذِيبِهِمْ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اور امرنا کا معنی ہم نے حکم کرتے اس کے مالداروں کو، امرنا کا دوسرا معنی ہے کثرناک ہے، حدیث خیر المال المہر معمورۃ، خیر المہر معمورۃ بہترین مہر وہ ہے، معمورۃ کثیرۃ جو زیادہ ہو، یعنی زیادہ مال یہ بہت ہی اچھا ہے، تو امرنا کا معنی کثرناک ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی گاؤں کو ہلاک کر دیں، تو امرنا مترفیہ اس کے مالداروں کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں، مالدار لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں والے، بینک بیلنس والے اور بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہو جاتے ہیں، تو جب اس مال کے اندر عیش میں مست ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں، توحید کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں، ففسقوا فیہا تو مال کی فروانی کی وجہ سے اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، حق علیہ القول تو ان کے اوپر میرا عذاب ثابت ہوتا ہے، بس ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یا امرنا بمانا کیا ہے؟ امرنا سے مراد ہم امیر بنا دیتے ہیں، ہاں ہم جب کسی گاؤں کو ہلاک کرتے ہیں تو امرنا مانا ہم ان کے امیر بنا دیتے ہیں، مترفیہ مالداروں کو، مالدار لوگ جو ہے نا وہ صاحب اقتدار اور عہدوں کے اوپر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس اللہ ان کو حوالہ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ غریب لوگ ان کے سامنے آ ہی نہیں سکتے، جیسے کہ آج کل کی صورت بھی یہی ہے، اور ففسقوا فیہا پھر اس میں فسق و فجور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور ہم نے کتنے ہلاک کیا من القرون قوموں میں سے، من بعد نوح کے بعد، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم مختلف قومیں ہیں، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرہ اور تیرا رب ہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبیراً خبردار، کہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بصیراً ان کو دیکھتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کس نے کتنے گناہ ہے تو اس کے مطابق اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ یہ زجر ہے حب دنیا کے اوپر، کہ دنیا کی محبت تم کرتے ہو اور تم دنیا چاہتے ہو، اور دنیا کے پیچھے جو چلا جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا، آخری کار اس کا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور بدحال ہوگا اور بری حالت والا ہوگا۔ من کان یرید العاجلۃ جو شخص بھی چاہتا العاجلۃ مانا دنیا کو، عاجلہ مانا دنیا جلد آنے والی ہے، اور یہاں مراد یہ کہ یرید سے مراد کوشش کرتا ہے دنیا کے حصول کے لیے، اور العاجلۃ مانا دنیا کو چاہتا ہے بعملی اپنے عمل سے، عمل دو قسم کا، دنیا والا عمل کرتا ہے یا دین والا عمل کرتا ہے، اور دین کے ذریعے سے اپنی دنیا چاہتا ہے۔ عجلنا لہو ہم جلدی دے دیں گے لہو اس آدمی کو فیہا اس دنیا کے اندر ماں و مال اولاد نشا جو ہم چاہیں گے، لیکن ہم دے دیں گے لمن اس آدمی کو نرید جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا، ثم جعلناہ ما نشاء کا معنی یہ اتنا دیں گے جو ہم چاہیں گے، تو عجلنا لہو جلدی دے دیں گے لہو اس آدمی کو فیہا دنیا میں ماں اتنا مال دے دیں گے نشاء جو ہم چاہیں گے، وہ بھی ہماری مرضی ہوگی، اس کی مرضی نہیں چلے گی، لیکن لمن نرید کس کے لیے ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہمارا ارادہ ہوگا، ہر کسی کو نہیں۔ ثم جعلنا لہو پھر کر دیں گے ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ کی، جہنم میں جائے گا، یصلاھا داخل ہوگا اس جہنم میں، مذموماً مانا بدحال، مذموماً کا مانا ملامت کیا ہوا، بدحال ہوگا، بری حالت اس کی ہوگی، مدحوراً دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ اور جو ارادہ کرتا آخرت کی زندگی کا اپنے عمل کے ساتھ، دینی عمل کرتا اور اس سے مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا تو ویسے ضرورت کے لیے استعمال کرتا، مجبوری کی صورت میں، مقصود دنیا نہیں ہے، وسعیٰ اور کوشش کرتا لہا آخرت کے لیے، سعیہا آخرت جیسی کوشش، اور سعیہا کا معنی آخرت جیسی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوشش یعنی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، ما تر تضیح الشریعت، سعیہا کا معنی ما تر توضیح الشریعت جس کو شریعت پسند کرے، یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی ٹھیک ہے اور عمل نبی کی سنت کے موافق ہے، بدعات سے رسم رواج سے پاک ہے، وہ مومن اور وہ آدمی ہے بھی مومن مانا عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا تو ان کی یہ محنت جو ہے نا یہ مشکوراً مانا مقبولاً قبول کی جائے گی، اللہ اس کے اوپر اجر اور ثواب دے گا۔ کلاً ہر ایک، یہ دو فریق کا ماقبل میں ذکر ہے، اس کو بشارت کہتے ہیں، ایک دنیا والا ایک آخرت والا، کلاً ہر ایک کو جو ہے نا نمدو ہم دیتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی یعنی مومنین کو بھی، وہؤلاء اور ان کافروں کو بھی دیتے ہیں، دونوں کو ہم دیتے ہیں، من عطاء ربک کا رب کی بخشش میں سے مراد رزق ہے،
رزق دنیا کے اندر دونوں کو دیں گے، مومن کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو مومن اللہ اس کو روزی دیتا ہے اور کافر کو نہیں دیتا، بلکہ کافر کو تو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ پابندی نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، نہیں ہے تیرے رب کی بخشش، عطا مانا جو اللہ کا عطا کردہ ہے بخشش ہے، محظورا مانا ممنوعا، وہ کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، سب کا رزاق ہے۔ انظر دیکھ، یہ تفاوت بین الناس کا ذکر ہے کہ لوگوں کے درمیان میں فرق ہے۔ انظر دیکھ کیف فضلنا، کیسی فضیلت دی ہم نے بعض کو اعلیٰ بعض دوسرے بعض کے اوپر، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو اولاد زیادہ دی ہے۔ تو مال میں اور اولاد کے اندر ہم نے کسی کا مرتبہ بڑھا دیا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی کی اولاد ہے ہی نہیں، کسی کی اولاد زیادہ ہے۔ وللآخرۃ، یہ تو دنیا ہے، البتہ آخرت جو ہے نا اکبر، وہ بہت بڑی ہے، درجات درجوں کے اعتبار سے، یعنی دنیا کو چھوڑ آخرت کی طرف توجہ رکھ، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا وہ آخرت ہے۔ وہ اکبر و تفضیلہ، اور آخرت بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ دائمی ہے۔ لا تجعل، یہ آخر میں ذکر ہے کہ اب آخرت ملے گی تو وہ عقیدہ توحید سے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو تو آخرت ملے گی، کیونکہ جب انسان کے اندر شرک ہے تو وہ آخرت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہا لا تجعل، نہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہن آخر، کوئی اور مددگار حاجت روا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار تو بناتا ہے، ایسا نہ کر۔ فتقعد، تو ہو جائے گا مذموماً مانا ملامت کیا ہوا، مخذولاً مانا شرمندہ ہو جائے گا، من اللہ، مخذولا من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تجھے شرمندہ کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ مخذول کہتے ہیں اصل میں ترک النصرت کی، اس کی مدد چھوڑ دی جائے گی اور وہ شرمندہ اور ذلیل ہو جائے گا۔ اور مذموماً کا معنی یہ ہے کہ مذموما من العباد، بندوں کی طرف سے تیری ملامت کی جائے گی، وہ تجھے ملامت تان لان دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تیری مدد بھی چھوڑ دے گا، تجھے رسوا اور ذلیل کر دے گا۔